الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ ہفتے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ اب ہم دوسرے حصے کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 4 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ماحول، نمبر 2 نگرانی، نمبر 3 سمجھانا، نمبر 4 عملی تربیت۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ماحول کو۔ کسی بھی چیز کے لیے ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی یہ ماحول بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص بچوں کے لیے۔ بچوں کے اوپر ماحول کا بہت اثر گہرا پڑتا ہے۔ تو بچے عمومی طور پر 3 طرح کے ماحول میں رہتے ہیں۔ نمبر 1 گھر کا ماحول، نمبر 2 مدرسہ یا اسکول کا ماحول، نمبر 3 محلے کا ماحول۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں گھر کے ماحول کو۔ تو گھر کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ گھر کے اندر دینی کتابوں کا مطالعہ رکھیں، اور گھر کے تمام افراد بچوں سمیت وہاں بیٹھیں اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات بچوں کے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں، اور اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ یہی ہیں۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کے واقعات بچوں کے ذہن میں بٹھائیں، اور بچوں کو پیار، شفقت اور اخلاق کے ذریعے جو ہے ان کی عملی تربیت کریں، اور خود بھی ان کے اوپر، شریعت کے اوپر، اسلام کے اوپر عمل کریں، اور بچوں کو بھی اسلام کے اوپر چلانے کی کوشش کریں۔ جب ہم قرآن پاک کی تعلیم گھر کے اندر شروع کریں گے، ترجمہ، تفسیر یا اس کے علاوہ کوئی دیگر اردو کے اندر جو کتابیں موجود ہوتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یا کوئی اور دینی کتب کے حوالے سے بچوں کو بتلائیں گے، تو ضرور انشاءاللہ بچوں کی وہ تربیت بہت اچھی ہوگی، جس کی وجہ سے بچہ وہ ذہنی طور پر بھی پرسکون ہوگا، اور اخروی طور پر بھی اللہ رب العزت کے سامنے والدین وہ سرخرو ہوں گے۔ دوسری بات ہم نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے، کیونکہ موبائل اس وقت بہت بڑی تباہی کا سبب بچوں کے لیے بن رہا ہے، کیونکہ بچے وہ ساری رات، دن رات وہ موبائلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو موبائل سے بچوں کو دور رکھنا ہے، جس کی وجہ سے تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے، اور باقی سرگرمیاں والدین کے لیے بہت نقصان کا باعث بن رہی ہیں، اور وہی بچے والدین کی نافرمانی پر تل آتے ہیں، نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ موبائل پر وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اس کی پرائیویسی ہے، کہ ہم اسے کیا کہیں بچوں کے لیے۔ ایسی کون سی پرائیویسی ہے جو ہم بچوں کے لیے وہ چیزیں بھی چیک نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے وہ موبائل پر ساری رات وہ لگے رہتے ہیں، اور ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ اخلاقیات کے اعتبار سے وہ بچے گرے ہوئے نظر آتے ہیں اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات گھر کے اندر ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس چیز کو اپنانا ہوگا کہ بچوں کو وقت کے اوپر رات کو جلدی سلانے کی کوشش کریں، اور بچوں کے ذہن میں یہ بات ضرور بٹھائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہی عمل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جلدی سوتے تھے، اور آدھی رات کو اٹھتے اور تہجد پڑھتے، اور یہی حکم ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ جب ہم رات کو جلدی سو جائیں گے اور آدھی رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اور بچوں کو بھی یہی تعلیم دیں گے، تو بچوں کی تربیت کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا، اور وہی بچے والدین کے لیے کامیابی کا وہ زیور بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو باعث سکون بنایا۔ تو جب اللہ رب العزت نے نیند کو باعث سکون بنایا تو ہم اپنی نیندوں کو کیوں خراب کریں، تو ہم اپنی ذہنی سکون کو کیوں خراب کریں، تو ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہے سکون کو کیوں نہ حاصل کریں۔ تو فرمایا آگے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو جو ہے اوڑھنے والا بنایا۔ جب اللہ رب العزت نے رات کو اوڑھنے کے لیے بنایا ہے، آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، تو ہم رات کو کیوں ذلیل و خوار ہوں اور رات کو جو ہے اپنے اوپر خام خواہ جاگتے رہیں اور ایسی ایسی چیزیں بحث و مباحثہ کے اندر، موبائلوں کے اندر، فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر ہمارے بچے لگے رہتے ہیں۔ جو رات کو شروع ہوتے ہی وہ بچے جو ہے موبائلوں پر لگتے ہیں، صبح اذانیں ہو رہی ہے تو اس وقت ان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیمی معیار بہتر نہیں ہوتا اور والدین کے لیے وہ بھی جو ہے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو جو ہے ذریعہ معاش بنایا، کہ آپ دن کو کام کریں، اپنی روزی کا انتظام کریں اور اپنی روزی کا بندوبست کریں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تو ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنانا ضروری ہوگا۔ تو یہی اور پیرنٹس کو بھی یہی بات کا عمل کرنا ضروری ہوگا کہ بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کے لیے تربیت اچھی جو ہے درسگاہ جو ہے ایک مہیا کی جائے۔ تو دوسری بات جو ہے مدرسے یا اسکول کا ماحول یعنی بچوں کو دینا چاہیے عمومی طور پر، کیونکہ 3 طرح کے ماحول بچوں کو ملتے ہیں، گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے یا مدرسے یا اسکول کا ماحول ہوتا ہے۔ مدرسے یا اسکول کا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے 2 باتوں کا انتخاب کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کا نظام بہتر ہو، جہاں آپ دیکھیں تعلیم کا نظام بہتر ہے وہیں پہ آپ جو ہے بچوں کو داخل کریں، تاکہ بچوں کی زندگی جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور بچوں کی تعلیم کے اوپر جو ہے والدین کی بھی نظر ہونی چاہیے کہ بچہ ہمارا تعلیم کے لحاظ سے کیسے چل رہا ہے، وہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیمی نظام کے اندر مخلوط نظام تعلیم نہ ہو۔ ویسے بھی ہمارا مذہب اسلام جو ہے مخلوط تعلیم دینے کی اجازت نہیں دیتا، ہاں اگرچہ پردے کا انتظام کیا گیا ہو، بالغ بچے ہوں یا بالغ بچیاں ہوں اکٹھے بیٹھیں اور ایسی گپیں شپیں لگیں جس کی وجہ سے تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے، اور ہمارا مذہب جو اسلام ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ الگ الگ انتظام کیا جائے تعلیم کے لیے، بچیوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی، تاکہ تعلیمی جو ہے نظام اور نصاب متاثر نہ ہو۔ اور یہ بھی ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی حکم اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی یہی فرمایا کہ جو ہے آپس کے اندر مرد جو ہیں عورتیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ خیر خواہ بھی بنیں اور پردے کا اہتمام کریں۔ یہی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، فرما دیجیے اے میرے محمد صلی اللہ تعالی وسلم مومن مردوں کو وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اور آگے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجیے مومنہ عورتوں کو وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ یعنی مرد کو بھی حکم یہی دیا گیا اور عورت کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، غیر محرم کے سامنے جو ہے اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف اور رعایت کی صورت دی گئی ہے، لیکن پھر دوبارہ اسے دیکھنا اور لذت اسے محسوس کرنا یہ گناہ کی شکل دی گئی ہے۔ تو تیسری بات جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے محلے کا ماحول، یعنی محلے کے ماحول کے اندر ہر قسم کے بچے پائے جاتے ہیں اور ہر قسم کے جو ہے اچھے افراد بھی پائے جاتے ہیں، برے افراد بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے جو ہے دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ ہمارا بچہ جو ہے کسی برے دوست کے ساتھ اس کی دوستی تو نہیں ہے، کسی جو ہے بری صحبت کے اندر تو مبتلا نہیں ہے۔ لہٰذا بچوں کے اوپر غور و فکر بھی یہ کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کے ایسا دوست ہو جو بری صحبت والا ہو، غلط صحبت والا ہو، جس کی وجہ سے بچوں کی جو ہے تربیت متاثر ہو رہی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ دوست کا دوست کے اوپر اثر ہوتا ہے، یعنی اگر دوست اچھا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اگر وہی دوست برا ہوگا تو اس کی تربیت کے اندر بھی برائی نظر آئے گی۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ حصہ نمبر 3 وہ اگلے انشاءاللہ سٹیپ کے اندر بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔